کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں، مگر اس کی ٹالرنس ایسی ہے، ایسی سویلائز سوسائٹی ہے کہ کبھی انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی جھگڑا نہیں کیا نہ ادھر. تو یہ ایک تو آپ ماحول بناتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قانون کا شکنجہ بھی تھوڑا سخت ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر آدمی انسان بن جاتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم ایک پیون کو، ایک چوکیدار کو بھی بھرتی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی منیمم کم از کم کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ یار میٹرک پاس ہو، 8واں درجہ پاس ہو، کچھ پڑھا لکھا ہو یا جو بھی ہو. مگر دو ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم یہ کرائٹیریا نہیں رکھتے اور دونوں اس قوم کو لیڈ کرتے ہیں، ایک سیاستدان اور ایک مولوی. ان سے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ بھائی یہ میٹرک پاس تھا، یہاں اس نے کوئی بہت بڑا عالم ہے. اب میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اگر میرا موڈ ہو گیا کہ میں مدرسہ کھول لیتا ہوں، تو کوئی مجھے کراچی میں یا پوری سندھ میں پوچھے گا نہیں کہ آپ کا علم کیا ہے، آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، احادیث پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے. تو اب یہ دونوں ہمارے پیشوا ہیں، ایک سیاسی ایک مذہبی. ان کے پاس جب ایسے جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے، اگر مذہب آ جائے یا سیاست آ جائے، تو ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چیز نہیں رہتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑا کے، جنگ کرا کے، تعصب کے نعرے دے کے اپنے آپ کو نمایاں کریں اور ووٹ لیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کو شاید خدا کی ذات پہ یقین نہیں ہے، روز قیامت پہ یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے مذاہب پیدا کیے، سب مذاہب میں انسانیت کا درس دیا. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور جس میں انسانیت نہیں ہے وہ اس مذہب کا پیروکار نہیں ہو سکتا. ہماری ایک تنظیم ہے انجمن اتحاد عباسیہ پورے پاکستان کی. میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے یہ پریسیڈنٹ، یہ مثال قائم کی ہے کہ ہم نے کوئی پاکستان میں سرحد نہیں چھوڑی. یہاں سے لے کے آپ کشمیر تک چلے جائیں، نہ ہم زبان دیکھتے ہیں، نہ ہم علاقہ دیکھتے ہیں، نہ اس کی اب پولیٹیکل پارٹی دیکھتے ہیں، نہ ہم اس کا مسلک دیکھتے ہیں. ان سب کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ اگر اس پہ سارے سیاستدان بھی اس طریقے سے چلیں تو یہ ملک جنت بن جائے. تو بہت بہت مبارک ہمارے زاہد عباسی کو، ان کے ساتھ ان کے پورے جو ساتھی ہیں. یہ اچھی ابتدا ہے، اس طریقے کے فنکشن ہوتے رہے تو انشاءاللہ محبتیں بڑھے گی. اور عزت کی بات جو یہ کی ہے، عزت ایسی چیز ہے جب دی جاتی ہے تو واپس آ جاتی ہے. زبردستی عزت کبھی نہیں لی جا سکتی. اور ایک حدیث ہے کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں، ایک بڑی اس کی گہرائی ہے اس حدیث میں کہ جس بندے کا اخلاق اچھا نہیں، اس پہ جنت حرام کر دی گئی. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، خیرات بانٹتا ہے، مگر بدتمیز آدمی ہے، دوسرے انسان سے اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے، تو اس پہ جنت حرام کر دی گئی، اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئیں. تو اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت پہ چلائے، اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایک دوسرے سے اخلاق سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی عزت کریں اور عزت کمائیں. مہربانی دوستو. ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر شفقت صاحب، اور ہم ہیں سلیم صدیقی سینئر ڈی او پی. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے.